اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ شکار کے ارادے سے نکلا تھا کہ اس دوران اس کی نظر ایک خوبصورت لونڈی پر پڑی اور بادشاہ پہلی ہی نظر میں اس پر عاشق ہو گیا۔ لہٰذا اس نے اس لونڈی کو خرید لیا اور خدا کی قدرت کہ وہ لونڈی بیمار پڑ گئی، معالجوں کو طلب کیا گیا تاکہ لونڈی کا علاج معالجہ ممکن ہو سکے۔ معالجوں نے کہا ہمارے پاس ہر مرض کا شافی علاج موجود ہے، لیکن انہوں نے ساتھ انشاءاللہ کہنا گوارا نہ کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ رویہ پسند نہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے علاج کو اپنی شفا سے محروم رکھا اور ان کے علاج معالجے سے کچھ وصول نہ ہوا۔ بادشاہ کی حالت غیر ہونے لگی، ادھر لونڈی بھی بیماری کی وجہ سے لاغر ہونے لگی۔ معالج علاج سے معذور ہو چکے تھے۔ یہ جان کر بادشاہ نے مسجد کا رخ کیا اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور اس کی تعریف و توصیف سر انجام دینے لگا اور رو رو کر اس سے فریاد کرنے لگا۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ ادھر بادشاہ بارگاہ الہی میں روتے روتے بے حال ہو کر نیند کی آغوش میں جا پہنچا تھا۔ خواب میں اسے یہ نوید سنائی گئی کہ ایک اجنبی شخص آئے گا اور وہ لونڈی کا علاج کرے گا اور اس کا علاج بفضل خدا جادو اثر ہوگا۔ بادشاہ اس اجنبی کا منتظر رہا۔ بالآخر اجنبی آن پہنچا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے اس اجنبی مہمان سے ملاقات کی اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آیا اور اس سے مدد کی درخواست کی۔ بادشاہ اس اجنبی کو بیمار لونڈی کے پاس لے کر گیا۔ اس نے لونڈی کا معائنہ کیا اور یہ انکشاف کیا کہ معالجوں نے صرف اسے جو دعا دی تھی وہ درست نہیں تھی، کیونکہ وہ جسمانی طور پر درست تھی، صرف دل کی بیماری میں مبتلا تھی۔ لونڈی کے مرض سے آشنائی حاصل کرنے کے بعد اجنبی نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں لونڈی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اجنبی نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کس شہر سے تعلق رکھتی ہے، اس کے رشتہ دار کے بارے میں دریافت کیا اور اس سے مختلف سوالات کرتا رہا۔ در حقیقت وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ لونڈی کس کے سامنے اپنا دل ہار چکی تھی۔ لونڈی کے ساتھ اجنبی کی بات چیت کے دوران اچانک کسی موڑ پر شہر سمرقند کا ذکر آیا۔ اس شہر کا نام سن کر لونڈی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ اس نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا کہ اس شہر میں ایک تاجر نے مجھے ایک امیر کبیر سونار کے ہاتھوں فروخت کیا، جس نے مجھے 6 ماہ اپنے پاس رکھنے کے بعد دوبارہ فروخت کر دیا۔ اس تذکرے پر لونڈی کے چہرے پر زردی چھا گئی۔ اجنبی نے لونڈی سے اس کے سونار کا نام اور پتہ دریافت کیا اور اسے تسلی دی کہ فکر نہ کر، تیرا مرض میں سمجھ چکا ہوں، اب تیرا مرض انشاءاللہ رفع ہو جائے گا۔ اجنبی نے لونڈی کے مرض کے بارے میں چند ایک حقائق بادشاہ کو بتائے اور بادشاہ سے کہا کسی ایلچی کو سمرقند روانہ کیا جائے جو سونار کو انعام و کرام کا لالچ دے کر دربار میں لائے تاکہ اس کو دیکھ کر لونڈی کی جان میں جان آئے۔ بادشاہ نے 2 ایلچی سمرقند روانہ کیے جو اس سونار تک جا پہنچے اور سونار کے فن کی تعریف کرنے لگے۔ بادشاہ کی جانب سے کچھ انعام و کرام اور سونا چاندی اسے پیش کیا گیا اور اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا گیا۔ وہ بیوی، بچے، کام کاج اور گھر بار چھوڑ کر ان کے ساتھ چل پڑا۔ اسے بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا، اس کی قدرت و منزلت سر انجام دی گئی اور اسے ڈھیروں سونا دے کر شاہی زیورات اور ظروف سازی کی ہدایت کی گئی۔
اجنبی نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ لونڈی اس سنار کے حوالے کر دی جائے، لہٰذا بادشاہ نے لونڈی سنار کے نکاح میں دے دی۔ اسی دوران اجنبی نے سنار کے لیے ایک ایسا شربت تیار کیا جس کے 6 ماہ کے استعمال کے بعد اس کا جسم نہ صرف کمزور بلکہ بدصورت ہو گیا اور رنگت زرد پڑ گئی۔ اس کی خوبصورتی زائل ہو چکی تھی جس پر لونڈی عاشق تھی، اور اس کی خوبصورتی زائل ہونے کے ساتھ ساتھ لونڈی کا عشق بھی رفو چکر ہو گیا۔ سنار موت سے ہمکنار ہو گیا۔ اجنبی کے ہاتھوں سنار کی ہلاکت مصلحت خداوندی تھی۔ اجنبی نے اسے کسی خوف کی بنا پر یا کسی امید کی بنا پر بادشاہ کی خاطر ہلاک نہ کیا تھا، بلکہ مصلحت خداوندی کے تحت ہلاک کیا تھا، کیونکہ اسے ایسا کرنے کا حکم بذریعہ الہام ہوا تھا۔